نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ بھی، بلکہ یوں کہ ترجمہ کر لیتے ہیں کافروں کے ساتھ ساتھ منافقوں سے بھی جہاد کیجئے۔ یہ اب فرق ہو گیا، پہلے جہاد کس کے ساتھ تھا؟ کافروں سے۔ منافقوں کے بارے میں کیا تھا؟ واعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اب کیا آ گیا ہے؟ نہیں، اب آپ نے ان کے ساتھ ساتھ ان سے بھی جہاد کرنا ہے۔ وَغُلُوظَ عَلَيْهِمْ، پہلے نرمی تھی، اب ان پر سختی کیجئے۔ ہو گئی، بہت ہو گئی، انف از انف۔ کب سے انہیں موقع دے رہے ہیں، چھوٹ دے رہے ہیں، اور غزوہ بدر میں، پھر احد میں، پھر احزاب میں، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، حنین کے موقع پر، اب جا کے بس ان کے لیے اب چھوٹ ختم ہے، اب آپ نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے۔ وَغُلُوظَ عَلَيْهِمْ، سختی کیجئے۔ یہ وہ موقع ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ ہم واپس آ رہے ہیں، یعنی تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ہم واپس آ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ اب اس کو آپ نے اس موقع اور محل سے ہٹا کر جب دیکھا تو اس کا معنی وہ نکلا کہ گویا جو عام طور پہ بنایا گیا کہ دشمن کے خلاف لڑنے کے مقابلے میں نفس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے، وہ جہاد اکبر ہے، اور سلطنت رومہ سے لڑنا جہاد اصغر ہے۔ پھر یہی بنا نا اس کا مطلب۔ اب آپ سوچیں یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے مکہ چھوڑا، ہجرتیں کی، مال و اسباب چھوڑا، انہوں نے کیا کسر چھوڑی تھی نفس کے لڑنے کی؟ لیکن اگر آپ اسے سیاق و سباق اور موقع و محل کے ساتھ اس جملے کو رکھ کر دیکھیں تو کافروں سے لڑنا آسان ہے، منافقوں سے لڑنا مشکل ہے۔ کیوں؟ زیادہ طاقتور ہیں؟ نہیں، وہ مارے آستین ہیں، وہ اس سوشل سٹرکچر کا حصہ ہیں۔ آپ ایک کے خلاف قدم اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے جسے آپ جو منافق ہے اس کا بیٹا مخلص مومن ہو، آپ کا ساتھی، دونوں آپ کے ساتھی ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ جنگ جو ہے نا، وہ آج کل جو نہیں ایک مشہور ہوا 5th جنریشن وارفیئر، تو یہ تو کوئی مطلب الٹیمیٹ جنریشن وارفیئر ہے نا۔ یہ بہت مشکل جنگ ہے کہ جو اب ہمیں درپیش ہے۔ تو آپ کافروں کے ساتھ ساتھ ان منافقوں سے بھی جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔